سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا اور اس میں کل 88 آیات ہیں، اور یہ آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے عنوان بیان قرار دیا، یہ سورہ کی 68ویں آیت ہے۔ اس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ۔ ایسی صاف اور ایسی واضح آیت ہے کہ جس کے بعد کسی سوال کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، اور بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، یعنی ترجمہ پڑھ کے آدمی کی سمجھ میں آ جائے گا، باقی تو معنی اور مطالب کے موجیں مارتے ہوئے سمندر ہیں قرآن میں، مگر آپ دیکھیے کیا سادہ انداز بیان ارشاد ہو رہا ہے، ربک یخلق ما یشاء و یختار، یعنی تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، یخلق ما یشاء، ربک یخلق ما یشاء، تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اس کی مرضی کا نام ہے کائنات، اس کی رضا کا نام ہے کائنات، اس کے منشے کا نام ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کے منشے کو، کوئی بدل نہیں سکتا اس کی مرضی کو۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یعنی ہم نے اور آپ نے جب بھی کائنات میں جس نے بھی آنکھ کھولی، بس جو اس نے خلق کیا وہی تو دیکھا، ہم نے اس کی مرضی کو دیکھا، اس کے منشے کو دیکھا۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اسی کی مرضی کا نام ہے، اسی کی رضا کا نام ہے۔ یعنی جہاں چاہا پہاڑوں کو خلق کیا، جہاں چاہا سمندروں کو خلق کیا، جہاں چاہا دریاؤں کو خلق کیا، یہ سب اسی کی مرضی تو ہے۔ کسی سے کوئی رائے تو نہیں لی، کسی سے کوئی مشورہ تو نہیں لیا، کسی سے پوچھا تو نہیں۔ رائے دینے والا کون تھا؟ اور رائے وہ لے جسے اپنی رائے پر بھروسہ نہ ہو۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ پہلی ہی منزل ایسی ہے جو قابل بیان ہے، لیکن آئندہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فوراً ارشاد ہوتا ہے وہ یختار، اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ دو چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن، پہلے خلقت کا تذکرہ کیا، پھر انتخاب کا تذکرہ کیا۔ جسے چاہتا ہے خلق، جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چنتا ہے، جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ خلقت بھی اس کے چاہے کا نام ہے اور انتخاب بھی اس کے چاہے کا نام ہے، اس کی مرضی کا نام ہے، اس کی رضا کا نام ہے۔ اس میں ایک عجیب اشاریت ہے، اور وہ یہ کہ پہلے خلقت کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد انتخاب کا تذکرہ کیا۔ پہلے خلق کرنے کا ذکر کیا اور اس کے بعد چننے کا ذکر کیا۔ ممکن ہے یہ اشارہ ہو کہ اگر چننے کا شوق ہے تو کچھ بنا کے تو دکھاؤ۔ اس منزل کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، کچھ خلق کر کے بھی تو دکھاؤ۔ ہم دونوں چیزوں کو برابر سے بیان کر رہے ہیں کہ تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ اور اس کے بعد لہجہ بدلتا ہے، ما کان لہم الخیرہ، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، عجیب و غریب منزل ہے۔ یعنی اگر فقط یہ ہوتا کہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے کہ جس طریقے سے خلاق عالم نے قرآن مجید میں بہت سے اعلان کیے ہیں، اس کی عظمت کا اعلان ہے، اس کی جلالت کا اعلان ہے، اس کی قدرت کا اعلان ہے، وہ مالک الملک ہے، اس کا اعلان ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے۔ تو بہت سی آیتیں ہیں اور قرآن میں بہت سی باتیں ہیں جن کا اعلان ہے، اور قرآن نے اللہ کو پہچانوایا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے بہت سی باتوں کا خداوند عالم نے اعلان کیا، اس آیت میں دو باتوں کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ مگر اس کے بعد جو لہجہ ہے وہ تو کچھ اشارہ کر رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، جیسے کسی کو روکا جا رہا ہو،
جیسے کسی کو ٹوکا جا رہا ہو، جیسے کسی کو وارن کیا جا رہا ہو، جیسے کسی کو متنبہ کیا جا رہا ہو، متوجہ کیا جا رہا ہو، تنبیہ کی جا رہی ہو. ما کان لہم الخیرہ، اپنی حدوں میں رہنا، یہ تمہارے بولنے کا معاملہ نہیں ہے. ما کان لہم الخیرہ، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، نہ خلق کرنے کا اختیار ہے نہ منتخب کرنے کا اختیار ہے. اللہ پاک و پاکیزہ ہے و منزہ ہے ان باتوں سے کہ جن میں تم شرک کرتے ہو. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، کائنات کا خلق کرنے والا اور پیدا کرنے والا وہی ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے. انکار خالق کرنے والے تو بہت ملے، ادعائے خالقیت کرنے والا کوئی نہ ملا. اس منزل کو آپ ملاحظہ فرمائیے، یعنی خالق کے وجود کا انکار کرنے والے تو بہت ملے. ملک کے ملک ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو مذہب کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو ریلیجن کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی دھرم کو نہیں مانتے. ان کے ہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ حیات ہے موت کے بعد. تمام چیزوں سے ڈینائی کرتے ہیں اور تمام چیزوں سے انکار کرتے ہیں. مگر کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ملا کہ اس نے نہیں بنایا، ہم نے بنایا. اس نے کریٹ نہیں کیا، ہم نے کریٹ کیا. انسانوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، بڑے بڑے دعوے کیے. قرآن گواہ ہے اور تاریخ بھی گواہ ہے. خلافت کے دعوے کیے، امامت کے دعوے کیے، رسالت کے دعوے کیے، نبوت کے دعوے کیے، بڑھتے بڑھتے ربوبیت کے دعوے کیے. فرعون نے کہا کہ نہیں کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا پروردگار. جب مرید مل جائیں تو پیر کیوں نہ دعویٰ کرے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جب لوگ مان رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، تو دعویٰ کرنے والا کیوں نہ دعویٰ کرے. اس لیے کہ سپورٹرز ہیں، ماننے والے ہیں، اقرار کرنے والے ہیں. فرعون کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا پروردگار. تو انسان نے ربوبیت تک کے دعوے کیے. آپ ملاحظہ فرمائیے، یعنی خدائی کے دعوے کیے، مگر کوئی خالقیت کا دعویٰ نہ کر سکا. انکار خالق تو کیا، کوئی دعویٰ خالقیت نہیں کر سکا. کوئی مقابلے پر نہ آیا دعویٰ کرنے والا کہ اس نے خلق نہیں کیا، ہم نے خلق کیا. یہ وہ منزل ہے جہاں پرے پرواز انسان